الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ان آیات میں جو تذکرہ چل رہا تھا وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ بھائی، بلکہ یوں سمجھیے کہ بہت ممکن ہے کہ بھائیوں نے گھر میں ابا کا بھی حصہ مانگا ہو، بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو، کیونکہ ایک اونٹ ایک آدمی کو مل رہا تھا اور بھائی کا اور ابا کا بھی اگر مل جاتا اور زیادہ ہو جاتا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہوگا بھائی والد صاحب تو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا سفر کرنا تو دقت ہے، مشکل ہے، لیکن بھائی تو آ سکتا ہے. انہوں نے پھر یہ کہا ہوگا کہ بھائی ابا کی خدمت میں لگے ہیں، یا جو بھی کہا ہو. اور اس طرح یوسف علیہ السلام نے ان سے کہلوا لیا کہ ہمارا ایک بھائی ہے اور اگلے سال تمہیں اسے لانا ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کا ٹیلنٹ، جسے آپ کہہ لیں گے ترغیب، اور ابھی جو آیت آ رہی ہے اس میں پیسے بھی واپس کر دیے گئے ان کے. اس طرح ساری باتیں کہہ دی. ایک طرف ڈر بھی دلا دیا کہ اگر تم بھائیوں کو نہیں لاؤ گے اس بھائی کو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. دوسری طرف ترغیب بھی دے دی کہ اگر بھائی کو لاؤ گے تو ہم اس کا اضافہ کر کے دیں گے. اور ایک چیز رہ جاتی ہے کہ پیسے کا ہونا، کیونکہ اس وقت بھی جو راشن ملتا تھا وہ کچھ نہ کچھ پیسے اس میں دیے جاتے تھے. عام طور سے ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز فری فنڈ کی ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے کچھ نہ کچھ پیسہ لگا دیا جاتا ہے. مسلمانوں کی بہت سی تنظیموں نے غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، پیکٹ بنا کر کے. بمبئی میں بھی اور بھی کانپور میں بھی کچھ لوگ چلاتے ہیں اس کو. تو تجربہ یہ ہوا کہ جب فری بانٹا جاتا تھا تو وہ بھی لے لیتا تھا جس کو نہیں چاہیے، اور کھایا تو کھایا ورنہ پھینک دیا، کیونکہ اس میں کچھ لگا نہیں ان کا. تو انہوں نے کیا کہ اس کا 5 روپے یا 10 روپے ریٹ لگا دیا، حالانکہ ایکچوئل اس کی قیمت 50 روپے ہے، 60 روپے ہے، لیکن انہوں نے اس کا 5 روپے یا 10 روپے لگا دیا کہ اب کم سے کم خریدے گا وہی آدمی جسے ضرورت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی بندہ 5 روپے 10 روپے کے خرید کر کے پھینکے گا نہیں. جو ضرورت ہوگی وہی لے گا ورنہ نہیں لے گا. تو اس لیے اس زمانے میں راشن تو ملتا تھا لیکن فری تقسیم نہیں ہوتا تھا. پیسے سے مل جانا ہی بہت بڑی بات تھی کہ آدمی پیسے سے راشن مل جائے. اور چل جائے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے سستا کر رکھا تھا تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے، بھوکمری بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کو فری دیا جائے تو لوگ فالتو پھینکنا شروع کر دیں. اس کا تجربہ مکاتب کا جو نظام ہے وہاں پر بھی اس کا تجربہ کیا گیا کہ بہت سے مدرسوں میں اور بلکہ مسجدوں میں مکاتب کا نظام فری چلتا تھا. لوگ بھیجتے ہی نہیں تھے، ایک بھیج رہا ہے نہیں بھیج رہے، نہیں بھیج رہے. لیکن اگر آپ 200 روپے فیس لگا دیجئے، 150 روپے فیس، حالانکہ 150-200 روپے کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس میں کیا ہے، پھر گھروں میں بچے کو بھیجا جاتا ہے کہ بھائی پیسے دیے جا رہے ہیں تو کم سے کم جاؤ. تو سب سے پہلے اس کا تجربہ بمبئی میں ہوا. بمبئی میں دینیات کا نظام چلتا ہے، تو انہوں نے جھگی جھوپڑیوں میں یہ نظام چالو کیا. ظاہر بات ہے کہ ہمارے اگر عرف اور معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں
تو سب سے زیادہ جو پسماندہ ہوتے ہیں وہ جھگی جھوپڑی والے ہوتے ہیں، جن کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے یہ تجربہ انہوں نے وہاں کیا، وہاں مکاتب کھولے اور یہ پابندی لگا دی کہ کسی بچے کو ہم فری نہیں پڑھائیں گے، 100 روپے 150 روپے 200 روپے فیس لیں گے۔ چنانچہ وہ مکاتب بڑے کامیاب رہے، الحمدللہ آج بھی چل رہے ہیں۔ وہی سیٹ اپ پھر ہندوستان کی دوسری جگہوں پر بھی چلایا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پیسہ بھی لیا، لیکن ایک کام یہ کیا کہ پیسہ واپس رکھ دیا ان کے سامان میں۔ یہ اس وجہ سے رکھا کہ ایک تو غیرت اندر سے گوارا نہیں کی کہ اپنے ہی بھائی لوگوں سے پیسے دیں۔ بہرحال بادشاہ تھے، با اختیار تھے، پوری باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، اتنے اختیار تو بادشاہ کو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنے سگے بھائیوں سے اور اپنے باپ، یہ تو سوتیلے بھائی تھے لیکن گھر میں اور بھی تو باپ تھے، سگا بھائی تھا، تو اب پیسے لینا یہ ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان سے پیسے لیے جائیں، اس لیے پیسے واپس کر دیا۔ اور دوسرے یہ کہ اس لیے بھی کہ شاید دوبارہ جب یہ آئیں تو ممکن ہے کہ پیسہ ختم ہو چکا ہو، نہ ہو تو کم سے کم ان کو کچھ پیسے مل جائیں تاکہ اگلے سال بھی وہ آنا چاہے تو آسانی سے ان کے پاس اس کی قیمت موجود رہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کی وہ پیسے چپکے سے ان کے سامان میں رکھوا دیے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ گھر گئے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یار یہ کیا ہوا، کتنا شریف اور کریم بادشاہ تھا کہ اس نے ہمارا اعزاز و اکرام بھی کیا اور اچھی طرح پیش بھی آیا اور اخیر میں ہماری قیمت بھی ہم کو واپس کر دی۔ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا لِفِتْيَانِ جَعَلُوا، یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے، خدمتگاروں سے کہا اجعلوا بضاعتهم، ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو، جو بھی ان کا پونجی سے مراد جو بھی انہوں نے درہم دنانیر دیے تھے۔ لعلهم يعرفون، بہت ممکن ہے کہ وہ اس قدر کو پہچانے، احسان کو جانے کہ یار بادشاہ تو ایسا تھا۔ اور اذا انقلبوا الى اهلهم، جب وہ اپنے گھر واپس ہوں گے، لعلهم يرجعون، تاکہ اگلے سال وہ واپس آئے اور ان کے لیے یہ آسانی کا ذریعہ بنے۔ فلما رجعوا الى ابيهم، چنانچہ جب یہ لوگ اپنے ابا کے پاس واپس گئے، قالوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا، منع منا الکیل، اصل میں چور کی داڑھی میں تنکا۔ واپس جب چلے تو راستے پر یہی تذکرہ تھا کہ یار اب کیا ہوگا، اگلے سال راشن اسی وقت ملے گا جب کہ ہم بنیامین کو واپس لے جائیں، بنیامین کو بھی ساتھ کہیں گے اور ابا بھیجیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو کیا نہیں، ہم نے تو ایک انسان ہی کو غائب کر دیا اور ابا کو آج تک بھی پتہ نہیں، اور ہمیں ہی پتہ نہیں کہ یوسف مرا کہ زندہ ہے، کیا ہوا کیا نہیں۔ تو ابا تو کسی قیمت پر بھیجیں گے نہیں، جب بھیجیں گے نہیں تو اب ہوگا کیا، اگلے سال ہمیں راشن کیا ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں۔ راستے پر اندازہ ہے کہ وہ یہی سب ماتا پچی کرتے آ رہے ہوں گے۔ چنانچہ جب گھر پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ابا، منع منا الکیل، اس سال تو مل گیا، اگلے سال ہم کو کچھ ملے گا نہیں۔ فارسل معنا اخانا نقتل، لہذا اب ہمارے ساتھ ہمارے اس بھائی کو بھی بھیجیے جو بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، نقتل، تاکہ ہم راشن لے لیں وہاں جو کھانا مل رہا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ گھبرائیے نہیں، وہ غلطی ہو گئی یوسف والی، ہم بلا شبہ اس کی حفاظت کریں گے۔ عربی کے اعتبار سے جتنی تاکیدیں ہو سکتی تھی اس کے اندر ساری تاکید جمع کی کہ آپ کسی شبے میں نہ رہیں، جس کو کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ آپ یقین کیجئے کہ ہم ضرور بالضرور یوسف کی حفاظت کریں گے، وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے، جو غلطی یوسف کے ساتھ ہوئی وہ نہیں دہرائی جائے گی یا وہ نہیں ہوگا۔ قال هل آمنکم، ابا نے کہا کہ کیا میں اطمینان کروں تم پر ویسے ہی اطمینان جیسا کہ اطمینان کیا تھا یوسف پر، اس کے بھائی یوسف پر؟ اس کو بھی تم بڑی قسمیں کھا کے لے گئے تھے کہ ابا ہم تو نحن عصبہ، ہم تو جوان ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، بھیڑیا کیسے کھائے گا اور ایسا کیسے ہوگا۔ من قبل، اس سے پہلے تم جو لے گئے تھے، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، اللہ بہترین نگہبان ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت بھی کی، بہرحال نزاکت کو سمجھا کہ بھیجنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بھیجنا بہرحال پڑے گا، نصیحتیں کی، اور اس تعلق سے جو اگلی باتیں وہ انشاءاللہ